نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس سورۃ الاحزاب سے ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ آیات کی تشریح کریں، غزوہ احزاب کے واقعے کو کچھ اختصار اور کچھ تفصیل کے ساتھ پہلے عرض کر دیتے ہیں تاکہ ساری صورتحال واضح ہو جائے۔ جنگ بدر مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد سن 2 ہجری میں ہوئی، پھر اس کے بعد سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احزاب سن 4 ہجری میں پیش آیا یا سن 5 ہجری میں، جیسا کہ مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد سے فارغ ہوئے تو ادھر مدینہ منورہ کے یہود کے قبیلہ بنو نذیر اور بنو وائل سے ان کے تقریباً 20 لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، مکہ گئے اور ابو سفیان اور وہاں کے دیگر سرداروں سے جا کر ملے اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تم جا کر محمد علیہ السلام سے مقابلہ کرو اور ان کو ان کے ساتھیوں سمیت ختم کر دو۔ قریش مکہ نے کہا وہ تو ہمیں کافر سمجھتے ہیں، ہمارا اور ان کا دین و مذہب میں سخت اختلاف ہے، تم یہودی اہل کتاب ہو، تم بتاؤ کہ تمہارے نزدیک ہم سچے ہیں یا وہ سچے ہیں۔ قریش مکہ نے سوچا کہ اگر ان کے ساتھ بات پکی کر لیں اور یہ بھی ہمیں غلط سمجھتے ہوں تو پھر ان کے ساتھ مل کر لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اس موقع پر یہودیوں نے جھوٹ بولا اور یہ کہا کہ ہم ان کو یعنی مسلمانوں کو غلط سمجھتے ہیں اور تمہیں درست سمجھتے ہیں۔ اس پر قریش نے ہاں کر لی۔ یہ لوگ بھی اور قریش بھی یہ مسجد حرام میں جا کر اس بات کا معاہدہ کیا۔ انہوں نے 20 آدمی ان یہودیوں کے تھے اور 50 آدمی قریش مکہ کے تھے۔ مسجد حرام میں داخل ہوئے، کعبہ کی دیواروں سے چمٹ کر یہ معاہدہ کیا کہ ہم اللہ کے نبی کو ختم کر دیں گے اور ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ ان یہودیوں نے جب قریش مکہ سے معاہدہ کر لیا تو واپس آتے ہوئے ایک قبیلہ، جنگجو قبیلہ غطفان کے پاس گئے، انہیں اپنے اور قریش کے معاہدے کا بتایا اور ان کو یہ بھی بتایا اور یہ بھی کہا کہ تم بھی ہمارا ساتھ دو تاکہ اس نئے دین کو ختم کر دیں۔ اگر تم ہمارا ساتھ دو گے تو ہم پورے خیبر کے علاقے کی پوری 1 سال کی کھجوروں کی آمدن ہم آپ کو دیں گے۔ اس کو لالچ کہیں یا اس کو رشوت کہیں، اس شرط پر قبیلہ غطفان کے سردار عیینہ بن حصن نے ان کے ساتھ جانے کی اور ان کے ساتھ تعاون کی آمادگی ظاہر کر دی۔ جب یہ معاہدے ہو گئے، اس میں کچھ وقت لگا، تو قریش مکہ کا قافلہ مکہ سے نکلا۔ اس وقت ان کی تعداد 4000 تھی، 300 گھوڑے تھے، 1000 اونٹ تھے، سامان لدا ہوئے ہے۔ مدینہ منورہ کا رخ کیا، چلتے ہوئے راستہ میں مر زہران پر پڑاؤ ڈالا، یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ یہاں اور لشکر بھی کئی قبیلے آ کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے، قبیلہ اسلم، قبیلہ اشجع، بنو مرہ، بنو کنانہ، بنو فرازہ اور غطفان کے بہت سارے قبیلے جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، یہ سارے کے سارے اس لشکر میں اس جگہ آ کر شامل ہو گئے۔ تو یہ لشکر 12000 افراد پر مشتمل ہو گیا۔ اب یہ سارا لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع مل گئی کہ یہ لوگ حملہ کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، مختلف مشورے آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ہاں عجب میں
جب کوئی دشمن باہر سے حملہ کرتا ہے تو ہم خندق کھود کر اپنے شہروں کا دفاع کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ رائے درست ہے۔ ان کے مشورے پر عمل کیا گیا۔ تقریباً 3.5 میل لمبی خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو 10 ساتھیوں میں تقسیم کیا اور ان 10 کو حکم دیا کہ وہ 40 گز خندق کھودیں۔ اس جہاد کے موقع پر انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کے پاس تھا اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کے پاس تھا۔ اب اس موقع پر صحابہ میں اختلاف ہوا کہ سلمان کن کے ساتھ ہے۔ انصار کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ سلمان فارسی کو ہونا چاہیے، مہاجر کہتے تھے ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو ختم فرمایا اور یوں فرمایا کہ یہ نہ تمہارے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے، سلمان منا اہل البیت، بلکہ یہ ہمارے ہیں۔ اب لڑائی ختم ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ساتھی انصار سے لیے اور کچھ مہاجر سے لیے، 10 کی ایک جماعت بنا کر حضرت سلمان کے حوالے کر دی کہ یہاں سے یہاں تک یہ حصہ تم نے کھودنا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 3.5 میل لمبی خندق صرف 6 دن میں کھودی گئی۔ اس کی چوڑائی اور گہرائی اتنی تھی جس سے گھوڑا پھلانگ نہ سکے اور دشمن اس کو کراس نہ کر سکے۔ کتنا مشقت کا کام تھا، بہرحال صحابہ نے کیا، ان کے بڑے جذبات تھے۔ اور اسی خندق کے کھودنے کے درمیان ایک معجزہ بھی پیش آیا۔ جو حصہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آیا تھا اسی میں ایک چٹان آ گئی، وہ ٹوٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اب بعض ساتھیوں کا مشورہ یہ ہوا کہ ہم چٹان کو چھوڑ کر اسے تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے گزر جاتے ہیں، آگے پھر سیدھی کر دیں گے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ تو خط اور نشان خود حضور علیہ السلام نے لگا کر دیا ہے، اس لیے ہم آپ کی اجازت کے بغیر اس کو موڑ نہیں سکتے۔ حضرت سلمان نے جا کر عرض کی، یا رسول اللہ، خندق کھود رہے ہیں اور ایک چٹان آ گئی ہے جو ہم سے ٹوٹتی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام خود تشریف لائے، کدال لے کر اترے، ایک ضرب لگائی اور فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ اس کا تیسرا حصہ ٹوٹ گیا اور اس میں ایک روشنی بھی نکلی۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی، پھر یہ آیت پڑھی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، 2/3 ٹوٹ گئی، ایک روشنی ظاہر ہوئی۔ جب تیسری ضرب لگائی تو آپ نے پوری آیت پڑھی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، پوری چٹان ٹوٹ گئی۔ آپ علیہ السلام خندق سے باہر تشریف لائے، بیٹھ گئے۔ حضرت سلمان نے عرض کیا، رسول اللہ، میں نے ہر ضرب پر پتھر سے ایک روشنی نکلتے دیکھی ہے۔ فرمایا کیا واقعی تم نے روشنی دیکھی ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، بالکل دیکھی ہے۔ فرمایا جو پہلی روشنی تھی اس میں اللہ نے مجھے یمن اور کسرا کے محلات دکھائے اور جبریل امین نے مجھے کہا کہ آپ کی امت ان کو فتح کرے گی۔ پھر جو دوسری دفعہ روشنی نکلی اس میں نے روم کے سرخ محلات کو دیکھا اور جبریل امین نے مجھے کہا کہ آپ کی امت ان شہروں کو بھی فتح کرے گی۔ تو منافقین ادھر کھڑے مذاق اڑا رہے تھے کہ کھانے کے لیے روٹی نہیں، بچنے کے لیے خندقیں کھود رہے ہیں اور دعوے دیکھیں کہ روم کو فتح کر لیں گے، کسرا کو فتح کر لیں گے، کیسی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کو تو یقین تھا، وہ تو اہل ایمان تھے کہ ایک وقت آئے گا یہ فتوحات ہوں گی۔ اچھا، اسی جنگ کے درمیان بنو قریظہ نے جو مسلمانوں سے ان کا معاہدہ تھا وہ توڑ دیا، کیونکہ یہ خندق کا جو محاصرہ تھا، ان لشکروں نے آ کر جو مدینے کا محاصرہ کیا 1 مہینہ رہا۔ اب بتاؤ کتنی سخت جنگ تھی، سردی کا مہینہ، سخت ہوائیں، خیمے اکھڑ رہے ہیں، سارے یہودی بھی قریش سے مل گئے۔ یہودیوں کا یہ ایک قبیلہ بنو قریظہ جو مدینہ میں تھا، ان کا حضور علیہ السلام سے معاہدہ تھا کہ ہم کسی لڑائی میں ایک دوسرے کے دشمن کے خلاف دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ انہوں نے پہلے تو قریش کے ساتھ انہوں نے اپنے حسب وعدہ قریش کا ساتھ نہیں دیا، لیکن قبیلہ بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب ان کے پاس آیا۔ اس نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد سے کہا تم ہمارے ساتھ ملو اور ہم مل کر مسلمانوں کا خاتمہ کریں۔ بار بار اپنی بات کہتا رہا
کعب بن اسد یہی جواب دیتا رہا کہ ہمارا معاہدہ ہے، ہم نہیں توڑ سکتے۔ بہرحال بات یہاں تک پہنچی کہ اس کو قائل کر لیا اور ان کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ کو بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ کیا ہوا۔ باہر سے سارے عرب جو ہے وہ اکٹھے ہو کر حملہ کے لیے آگے ہیں، اور مدینہ کے اندر کا ایک قبیلہ جو تھا اس نے بھی بغاوت کر دی ہے، جو ہم سے معاہدہ کیا تھا وہ توڑ دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ پر جو ہے شفقت بھی تھی، محبت بھی تھی کہ کتنے یہ سخت مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، محاصرہ بھی لمبا ہو گیا ہے، کھانے کا سامان بھی کم ہے۔ تو آپ نے اس مشقت کو دیکھتے ہوئے ایک تدبیر آپ نے بنائی کہ قبیلہ غطفان کے سردار عیینہ بن حصن نے یہودیوں کے کہنے پر ان مشرکین کا ساتھ اس لالچ میں دیا تھا کہ انہیں خیبر کی کھجوریں ملیں گی۔ تو آپ نے غطفان کے دوسرے سرداروں کے پاس اپنا قاصد بھیجا کہ تم ہمارے ساتھ معاہدہ کرو، تم ان مشرکین سے الگ ہو کر واپس چلے جاؤ، ہم تمہیں مدینہ کی کھجوروں کا 1/3 حصہ دیں گے۔ یہ گفتگو بھی چل رہی تھی، معاہدہ بھی نہیں ہوا، دستخط نہیں ہوئے، تحریر نہیں ہوئی۔ وہ سردار اس پر راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم ایسا کر لیں گے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ میرا خیال یہ ہے کہ یوں کرنا چاہیے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، اور حضرت سعد بن عبادہ جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے، ان کو بلایا۔ ان کے سامنے آپ نے ساری صورتحال رکھی اور مشورہ لیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ معاملہ صحابہ کے مشورے پر چھوڑ دیا کہ تم جو مشورہ دو، میری رائے یہ ہے اور میں نے ان کو اس پہ راضی کر لیا ہے، معاہدہ کریں یا نہ کریں۔ جب ان سے کہا تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ، جب ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ہم نے کبھی انہیں ایک کھجور نہیں دی تھی، اللہ یہ کہ وہ ہمارے مہمان بن کر آئیں تو اور بات تھی، یا وہ ہم سے خرید کر لے جائیں۔ اب ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں اور اپنے سچے ہیں اور سچے دین پر ہیں، اب ہمیں ان سے صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کو مدینے کی کھجوروں کا 1/3 حصہ دیں گے؟ ہمیں صلح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو ہم اپنی تلواروں سے ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور ساتھ ہی اپنے جذبات کے بعد وہ کہا جو اہل ایمان کو کہنا چاہیے۔ ساتھ ہی عرض کی یا رسول اللہ، اگر آپ پر یہ وحی آئی ہے تو سر آنکھوں پر ہمیں قبول ہے، نمبر 2، اور اگر آپ کی ذاتی رائے اور طبیعت کا فیصلہ ہے تب بھی قبول ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وحی بھی نہیں آئی، طبیعت میری بھی قبول نہیں کرتی، لیکن میں تمہاری مشقت کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ کچھ دشمنوں کو توڑا جائے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ ہماری مشقت کو نہ دیکھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کو کھجور کا دانہ بھی نہیں دیں گے۔ ابھی چونکہ معاہدہ لکھا ہی نہیں گیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے اس معاہدے کو ختم کر دیا کہ یہ معاہدہ نہیں ہوگا۔ اور ادھر جو ہے سعد بن معاذ کا جذبہ ایمانی بھی دیکھیں، کیونکہ اسی غزوہ میں پیش آیا، وہ بھی ہمارے پیش نظر رہے کہ صحابہ کیسے لوگ تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ قبیلہ اس کے سردار تھے۔ بنو حارثہ کا قلعہ تھا جہاں پہ عورتوں کو جمع کیا گیا تھا کہ ان کی حفاظت رہے۔ حضرت سعد بن معاذ وہاں اپنی والدہ کے پاس ان سے ملنے کے لیے کسی کام سے گئے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا بھی وہاں موجود تھیں، ابھی چونکہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو امی عائشہ نے دیکھا تو ان کی والدہ سے کہا کہ ان کی زرہ بہت چھوٹی سی ہے، ان کو بڑی زرہ پہناؤ تاکہ ان کو کہیں زخم نہ لگ جائے۔ تو ان کی والدہ کہنے لگی کوئی مسئلہ نہیں، جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوتا ہے۔ خیر، سعد بن معاذ لشکر میں واپس آ گئے، دونوں طرف سے تیر اندازی تو ہو ہی رہی تھی، تو ایک تیر ان کے بازو میں لگا جس سے ان کی ایک رگ کٹ گئی اور خون بہنے لگا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا اللہ سے کہا یا اللہ میری 2 خواہشیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر آئندہ قریش مکہ نے حضور علیہ السلام پر حملہ کرنا ہے تو اس وقت تک مجھے زندہ رکھ تاکہ میں ان کا مقابلہ کروں، جنہوں نے حضور کو ستایا، آپ کو ہجرت پر مجبور کیا، آپ کو تکالیف دیں، ایذائیں پہنچائیں، اور اگر آئندہ کوئی ایسا سلسلہ نہ ہو تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ اور میری دوسری خواہش یہ ہے، قبیلہ بنو قریظہ نے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ بد عہدی کی،
عہد توڑ دیا، معاہدہ توڑ دیا، تو میں جب تک ان کا انجام نہ دیکھ لوں مجھ پر موت نہ آئے۔ بس میری یہ دو خواہشیں ہیں۔ تو اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کی اور ان کے دونوں خواہشیں پوری کی۔ درمیان میں ایک اور واقعہ عرض کرتا چلوں۔ جنگ چکے آپ نے فرمایا الحرب خدع، جنگ ایک دھوکہ ہے۔ قبیلہ غطفان کے ایک شخص نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ مسلمان ہو گئے اور مدینہ آئے، اور آپ علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ میرے ذمہ کوئی خدمت لگائیں کہ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم اکیلے کیا کر سکتے ہو، واپس جاؤ اور جتنا ممکن ہو سکے اسلام کی خدمت کرتے رہو۔ لیکن اس صحابی کا اپنا جذبہ اور ذوق دیکھو، انہوں نے کہا کہ حضور آپ مجھے اجازت دیں، اگر میں وہاں جا کر جو مصلحت دیکھوں، بھلائی اور خیر دیکھوں، اس کے مطابق کچھ کرنا چاہوں تو کر سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے، جاؤ۔ یہ بندہ یہاں سے سیدھا بنو قریظہ کے پاس گیا، ان کو جا کر کہا تم مجھے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جانتے ہیں، ہمارا تمہارا بڑا پرانا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو قریش تو اس جنگ کے بعد مکہ چلے جائیں گے، ہم قبیلہ غطفان والے بھی واپس اپنے علاقوں میں چلے جائیں گے، یہودیوں کے دوسرے قبائل بھی شکست کھانے کے بعد اپنے اپنے وطن لوٹ جائیں گے، اور تم تو مدینہ میں رہتے ہو، تمہارا مال تمہاری عورتیں تو مدینہ میں ہیں، اگر فتح مسلمانوں کو مل گئی تو تمہارا کیا بنے گا؟ بنو قریظہ نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر دیکھیں میں تمہیں خیر خواہانہ مشورہ دیتا ہوں، تم قبیلہ غطفان اور قریش سے معاہدہ کرو کہ وہ اپنے 50 سردار تمہارے پاس بطور گروی رکھیں، کہ اگر تمہیں شکست ہوئی اور انہوں نے تمہارا ساتھ دیا ہوگا تو تم ان کے سرداروں کو واپس کر دو گے، اگر انہوں نے ساتھ نہ دیا تو تم ان کے سرداروں کو قتل کر دو گے۔ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ اب یہ صحابی ان سے بات کرنے کے بعد سیدھے ابو سفیان کے پاس گئے اور ان سے کہا ابو سفیان جس بنو قریظہ پر تم نے اعتماد کیا وہ تمہارے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ وہ تم سے معاہدہ کرنے کے بعد اپنے فیصلے پر بڑے نادم ہیں، بڑے پریشان ہیں، انہوں نے اندرون خانہ حضور علیہ السلام کو پیشکش کی ہے کہ ہم قریش اور غطفان کے چند سردار تمہارے حوالے کر دیں گے، تم ان کو قتل کر دینا، پھر ہم آپ کے ساتھ مل کر ان سب سے جنگ کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کی شرائط کو قبول کر لیا ہے، اب آپ قریش جو فیصلہ کریں وہ آپ کی مرضی، میں نے آپ کو خبردار کر دیا ہے۔ اور پھر یہ اپنے قبیلہ غطفان میں گئے اور ان کو بھی جا کر یہی کہا کہ قبیلہ بنو قریظہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، تم تو باہر سے آئے ہو، وہ مدینہ شہر میں رہتے ہیں، جن پر تم نے اعتماد کیا ہے مشکل وقت میں ساتھ دیں گے، وہ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ انہوں نے محمد علیہ السلام سے یہ معاہدہ کیا ہے کہ تمہارے 50 سردار لیں گے اور ان کے حوالے کریں گے اور وہ انہیں قتل کریں گے، اس طرح تم دوڑ جاؤ گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مسلمانوں سے معاہدہ ہے، بنو قریظہ اوپر سے تمہارے ساتھ ہے لیکن اندر سے مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک لگتی ہے، عقل کے عین مطابق ہے۔ ابو سفیان بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا دیکھیں یہ بندہ، یہ نعیم بن مسعود جو ہے غطفانی، یہ بات سچ کہہ رہا ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اس کو ذرا پرکھ تو لے۔ تو ابو سفیان نے 2 بندے بھیجے، ایک اپنا اور ایک بنو غطفان کا، قریش میں سے اکرمہ بن ابی جہل کو اور بنو غطفان میں سے ورقہ بن غطفان کو۔ یہ پیغام دے کر بھیجا، مقصد دیکھنا تو یہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، جو بات اس نے نعیم بن مسعود نے کہی وہ سچ ہے یا نہیں۔ یہ پیغام دے کر بھیجا کہ کافی دن گزر گئے، ہمارے پاس خوراک بھی کم ہو گئی ہے، ہمیں تمہارے خوراک کی بھی ضرورت ہے، اور دونوں طرف سے کئی دنوں سے تیر اندازی ہو رہی ہے، اسلحہ بھی کم ہو رہا ہے، ہمیں تمہارے اسلحہ کی بھی ضرورت ہے، تم نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے لہذا اسلحہ بھی بھیجو اور کھانا بھی بھیجو اور جنگ میں ہمارے ساتھ شرکت بھی کرو۔ جب انہوں نے بندے بھیجے تو بنو قریظہ نے کہا کہ دیکھیں ہم جنگ میں شرکت کریں گے لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ بھئی کیا شرط ہے؟ کہ تم 50 سردار ہمارے پاس گروی رکھو، ہم پھر تمہارا ساتھ دیں گے، اگر تم چلے گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اگر مسلمانوں کو فتح ہوئی تو تم ہمارا ساتھ دو گے، اس لیے 50 سردار بطور گروی ہمارے پاس رکھو۔
جب یہ بات ابو سفیان کے پاس پہنچی نے کہا کہ نعیم تو ٹھیک کہتا تھا، ہم نے ان پر جو بھروسہ کیا ہے یہ غلط بھروسہ کیا ہے۔ تو اس سے ابو سفیان کا اور غطفان والوں کے دل ٹوٹ گئے، وہ والی کیفیت نہ رہی کہ یہ تو اندر کے لوگ ہی مخالف ہو گئے۔ تو ابو سفیان نے بھی پیغام بھجوایا کہ تم نے ساتھ دینا ہے دو، نہیں دینا نہ دو، ہم اپنا ایک بھی سردار تمہارے پاس گروی نہیں رکھیں گے۔ اب اس سے جو ہے دونوں کے اندر یہ خلا کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو یوں یہ غزوہ احزاب کا واقعہ انشاءاللہ اس کا کچھ حصہ اگلے درس میں عرض کریں گے، کیونکہ اس کے درمیان میں کئی باتیں پیش آئی ہیں جو کہ بڑی نفع کی ہیں، ایمان کو تازہ کرنے والی ہیں۔ اس میں صحابہ کے جذبات اپنی جگہ، آپ علیہ السلام کے جذبات اپنی جگہ، اور جو ہے دوسرے معاملات جو پیش آئے وہ اپنی جگہ۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غزوات کو پڑھ کر اور سن کر ہمیں بھی اللہ اپنے دین کے لیے ایسے ہی جذبات نصیب فرمائے کہ ہم اپنا جان و مال وقت سب لگانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔